اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ملک اپنے اب تک کے سب سے بااختیار عبوری سیٹ اپ کا مشاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے 8ویں عبوری وزیر اعظم کے طور پر باغ دوڑ سنبھالی ہے، کیونکہ ملک معاشی اور سیاسی بحرانوں کے درمیان ایک عبوری دور سے گزرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کاکڑ کی تقریر انتہائی سازگار حالات میں ہوئی ہے، جسے انہیں اس عہدے پر بے مثال اختیار دیا گیا ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یوم آزادی کے موقع پر ملک کے شہریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی شہریوں کے لیے اپنے اپنے شعبوں میں بہترین کارکردگی اور جرات کا مظاہرہ کرنے پر اور کووڈ-19 کے شہداء کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان کیا۔ سول ایوارڈز کی تقریب رونما 23 مارچ 2024 کو یوم پاکستان پر ہوگی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ماضی قریب میں پاکستان بحریہ کے جہازوں کے UAE کے دوروں میں PNS شمشیر اور ذوالفقار عظمت یرموک اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کولا کی رپورٹ کالز شامل ہیں۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی اور ہندوستانی رہنماؤں نے اپنے اپنے یوم آزادی پر مبارکباد کے تبادلے کی روایت کو ترک کر دیا ہے، جس سے دونوں جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے درمیان تعلقات کی بگڑتی ہوئی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ پاکستان نے پیر کو اپنا یوم آزادی منایا، جبکہ بھارت نے منگل کو اپنا یوم آزادی منایا۔ اگرچہ دونوں ممالک کی مسلح افواج نے 14 اور 15 اگست کو مٹھائی کا تبادلہ کیا، لیکن حکومتی سطح پر خطوط کے تبادلے کا رواج ختم کر دیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق گریمی ایوارڈ یافتہ عروج آفتاب کو پیر کو واشنگٹن میں پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر صدر کے برائٹ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر صدر کے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے گریمی ایوارڈز جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون آفتاب کو ایوارڈ سے نوازا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر سفارت خانے میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مملکت اور نگران وزیر اعظم کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سفیر بلال حیر اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے ان کے اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے ارکان اور آذربائیجان کے شہریوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔